لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد ارشاد ہو رہا ہے حضرت ختمی مرتبت کا کہ فرمایا رسول اللہ نے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. مطلب ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی کہیں سے اور چلتے چلتے پہنچ گئی کہاں؟ صلہ رحم تک. اور اس طرح کے جب سامعین ملتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے، آدمی کا دل بھی بڑھتا ہے. کچھ سوالات بھی آتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے. من جملہ اس میں آج ایک جو عرض کرنا ہے جواب، اس کے بعد آ جاؤں میں اپنی منزل پر، کہ کوئی ایسا رشتہ دار جو گنہگار ہو. صلوات بر محمد وآل. مثلا روایات ہیں نا، شراب کے متعلق روایات ہیں. چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کا پانی کسی زمین پر بہہ جائے اور اس پانی سے زمین پر گھاس اگائے، میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، میں اس گھوڑے پہ سواری نہیں کروں گا. یہ ہے اس قدر اہمیت. اب مجھ کو شراب پر مجلس نہیں پڑھنی ہے، لیکن ایک شراب مثال ہے، بہت سے گناہ ہیں. تو اب اگر ہمارا رشتہ دار مثلا خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ شراب پیتا ہے، یا ہمارا رشتہ دار تارک الصلاۃ ہے، یا ہمارے رشتہ دار کے اندر کوئی اور گناہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا رشتہ دار کو چھوڑو نہیں. اگر تم اس کو چھوڑو گے تو یرفضکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. تو پھر ادھر کیا کریں ہم؟ شراب کے متعلق روایت ہے، تارک الصلاۃ کی مدد کرنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا، روایات موجود. کرے کیا؟ تو اب اس کے جواب میں ایک سیدھا سا جواب یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور مقصد امام حسین کا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
میں نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں اس لیے نکلا ہوں کہ آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، امر بالمعروف کر سکوں اور نہی عن المنکر کر سکوں. تو امر بالمعروف ہوتا کیسے، نہی عن المنکر ہوتا کیسے؟ ہر جگہ نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، ہر جگہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے. مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، بھیا نماز پڑھا کرو، شراب مت پیو، یہ گناہ مت کرو. لیکن اس میں اتنی سی شرط ہے کہ آپ کو کہیں سے یہ ہو کہ ہماری بات کا اس پر اثر ہوگا. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میری بات کا الٹا ہو جائے گا، مثلا میں پڑھنے والا تو تھا، میں آیا بھی تھا آج جو ہے وہ اسی لیے کہ آج نماز پڑھوں گا، سنڈے ہے، مگر اب تم نے کہہ دیا تو تمہارے کہنے سے تو نہیں پڑھوں گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اگر آدمی کو یہ یقین ہے کہ میری بات کا اثر جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا تو پھر اب ہمارے اوپر نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، امر بالمعروف واجب نہیں ہے. اب اس نہی عن المنکر کے طریقے الگ الگ ہیں. میں جملہ پہلا طریقہ اور ابتدائی طریقہ کیا ہے؟ زبان سے کہنا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، شراب مت پیو، سمجھانا، یہ ایک زبانی طریقہ ہے. اس سے بات اگر آگے بڑھتی ہے تو ایک منزل وہاں نہی عن المنکر میں، امر بالمعروف میں یہ ایک حکم آتا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو لاسٹ سٹیج یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے. صلوات بر محمد. سمجھنا کہ نہیں بات؟ نہیں سمجھے؟ آخری سٹیج یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھوڑنے سے، آپ کے بائیکاٹ سے اس کے اندر اصلاح ہو جائے. البتہ وہ بھی وہاں ہوگا کہ جہاں ہم کو یہ امکان ہو کہ ہمارے اس چھوڑ دینے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو گناہگار آدمی کو نہی عن المنکر کی بنیاد پر، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس نیت سے کہ یہ رہے راست پر آ جائے، چھوڑا جا سکتا ہے. صلوات بر محمد. اب بچی ہے 2 مجلسیں. موضوعات تو اس سلسلے میں بہت ہیں، صلہ رحم کے سلسلے میں اگر ایک ایک کر کے چلے، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تقریباً ہو گیا. مین اس میں 2 چیز ابھی بچی ہے. ایک ہے ماں باپ، جو موسٹ امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو ہونا چاہیے، اور دوسرا ہے بیوی. البتہ ہم چونکہ مردوں میں بات کر رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں بیوی، ورنہ مردوں کے لیے بیوی کے حقوق کیا ہے بیان ہونے چاہیے، اور عورتوں کے لیے شوہر کے حقوق کیا ہے بیان ہونے چاہیے. 2 مجلس بچی ہے، ایک آج اور ایک نہیں کل تو نہیں، کل شب عاشور تو وہ دن نہیں، پرسوں انشاءاللہ، وہ 11 کو انشاءاللہ. 11 کو ہے نا مجلس؟ ہاں آنے والے وہ ہم اعلان کر کے. صلوات بر محمد. ماں باپ کے سلسلے میں بھی اسی طرح کے اعتراضات آ سکتے ہیں. پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اسی کے اوپر بیس کرے گی مجلس پوری ہماری. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، خلق کیا، اور فرمایا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ہے نا؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدہ کر لینا. سب نے سجدہ کیا نا، سوائے ابلیس کے. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے اعتراض کیا کیا؟ کیوں بھیا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کا جواب کیا تھا؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے. مطلب کیا ہوا ابلیس کے کہنے کا یہ کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے، مطلب یہ ہوا کہ میں آگ والا ہوں، میں بڑا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ چھوٹا ہے، لہذا میں اس کو سجدہ. یہ بتائیے ابلیس صحیح کہہ رہا تھا کہ غلط؟ غلط کہہ رہا تھا. ایک بار بھی آپ تو کہہ رہے کہ ابلیس غلط کہہ رہا ہے، ایک بار بھی قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے؟ صلوات بر محمد.
کہا اللہ نے؟ غلط کہا اس نے، لیکن اللہ نے یہ بات اس سے کہی کہ غلط میں کہتا ہوں کہ مٹی اب بھائی پیدا اللہ نے کیا ہے نا، تو اللہ پلٹ کے کہہ سکتا تھا نا کہ آپ کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ آگ افضل ہے؟ آپ کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ مٹی مفضول ہے؟ ہم خالق ہے نا، ہم گاڈ ہے، ہم اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مٹی افضل ہے، آگ مفضول ہے۔ ایک بار بھی اللہ نے کہا؟ اللہ کا جواب کیا تھا؟ ما منعک اذ امرتک۔ اسی کو اگر میں سمجھا لے گیا مجلس ہو گئی۔ ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو روکا جبکہ میں نے کہا تھا؟ تو بات کہاں آ کے رکی؟ مائی آرڈر، میں نے کہا تھا۔ جب میں نے کہہ دیا تو اب اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سامنے والا مٹی کا ہے کہ سامنے والا آگ کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں نے کہا ہے، اس لیے اب جو ابلیس نکالا گیا وہ کس بنیاد پر؟ آدم کے سجدے کے انکار سے بظاہر ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ حکم الہی کو نہ ماننے سے، جبکہ اس کے پاس ایک بات تھی کہ صاحب میں آگ کا ہوں، میں افضل ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، وہ چاہے جو ہو۔ ما منعک اذ امرتک، میں نے کہا تھا، میری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب اسی طرح کے اعتراضات آتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کا لحاظ کرو، صلوات بر محمد وآل۔ تو جانتے ہیں آج کے زمانے میں، اب یہاں کو اتنا مجھے نالج نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو وہاں رہتے ہیں اکثر جو ہے طلاق کے مسائل آتے رہتے ہیں، بہت تحقیق کی مطلب کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک تو بہت پیچھے، بھائی آخر کیا اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا کمی ہے؟ تو وہ صاحب مہینوں کی ہیئرنگ کے بعد راز کھلا کہ صاحب اس کے سر پہ بال نہیں ہے، ٹکلا ہے بیچارہ، اس لیے جو نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ایسا ہو جاتا ہے بلا وجہ۔ ماں نے جو شوہر جو ہے باپ سے طلاق لے لی، ماں چلی گئی کہیں اور، اب بیٹا بیچارہ بڑا ہو رہا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، بیٹے سے کوئی مطلب نہیں، بیٹا بیچارہ ادھر ادھر اپنا ٹہلتا رہا۔ اب بیٹا بڑا ہو گیا، انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، مولانا ممبر سے کہتے ہیں کہ ماں کا خیال کرو، پلٹ کے بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ صلوات بر محمد وآل۔ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے، باپ نے طلاق دے دیا ماں کو، باپ اپنا چلا آیا، صاحب لندن میں ٹھاٹ سے رہ رہا، ماں بیچاری کراچی میں، پاکستان میں، بمبئی میں، دلی میں اکیلے کس طرح سے مزدوری کر کے جو ہے وہ اپنا دن گزار رہی ہے۔ اس کے بعد اب جب بیٹا جو ہے بڑا ہو گیا تو مولانا آ کے ممبر پہ کہتے ہیں کہ خبردار باپ ہے، تو پلٹ کے بیٹے کو حق ہے کہنے کا کہ نہیں کہنے کا کہ صاحب میری ماں نے بمبئی میں مزدوری کر کے مجھ کو پالا، تب تو میرا باپ جو ہے لندن میں بیٹھا ہوا تھا، آج جب میں کسی قابل ہو گیا تو آپ کہتے ہیں باپ کا لحاظ کرو۔ اس کا ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جواب اس کا وہی ہے جو اللہ نے شیطان کو دیا تھا۔ مسئلہ اس کا ہے ہی نہیں کہ ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تجھ کو باپ کا لحاظ کرنا ہے، تجھ کو ماں کا لحاظ کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ ماں باپ سے الگ نہیں ہو رہا ہے، حکم الہی سے الگ ہو رہا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ آپ غور کیجئے اس پر۔ اور ایسا میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام اہل بیت دیوار کی ایک طرف پلاسٹر نہیں کرتے۔ میں آج آپ کو روایت سناتا ہوں اور ریفرنس دے دیتا ہوں، میزان الحکمت میں یہ روایت ہے۔ اب تک ہم یہ سنتے تھے کہ اولاد آنکھ ہوتی ہے، سنا آپ نے کہیں کہ باپ بھی آنکھ ہوتا ہے، ماں بھی آنکھ ہوتی ہے روایت ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ آنکھ کرنے سے کوئی نہیں ہوتا، آنکھ آٹو سسٹم ہے قدرت کی طرف سے۔ ہر آدمی کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، ہر آدمی کے اپنے فرائض ہیں۔ بیٹے کا فرض الگ ہے، ماں باپ کا فریضہ
الگ ہے. بیٹے نے اگر ماں باپ کے سلسلے میں اپنا فریضہ نہیں ادا کیا، باپ چاہے جتنا شریف ہو اور وہ نہ کہے زبان سے کہ میں نے آگ کر دیا، روایات کہتی ہے کہ بیٹا آٹومیٹک آگ ہے. باپ خوش ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا، وقت رہا تو میں روایت نقل کر دوں گا آپ کی خدمت، کتاب ساتھ میں. خوش ہو کے چلا گیا، ہم نے سیم کر دیا، 40واں کر دیا، اس کے بعد بھول گئے، 10 سال ہو گیا باپ کو مرے ہوئے، ایک فاتحہ نہیں پہنچا. روایت کہتی ہے کہ جو خوش باپ تھا اب جو ہے وہ پھر سے بیٹا آنکھ ہو جائے گا، اولاد آنکھ ہو جائے گی. باپ نے آنکھ کر دیا اور آنکھ کر کے مر گیا، لیکن اس کے بعد مرنے کے اتنا ایصال ثواب، اتنا ایصال ثواب، اتنا ایصال ثواب کہ باپ کی روح، ماں کی روح خوش ہو گئی. روایت کہتی وہ آنکھ ختم ہو جائے گا. جیسے اولاد آنکھ ہوتی ہے ویسے ہی آٹو سسٹم ادھر بھی ہے کہ جو ذمہ داری ماں کی تھی اس نے اگر پوری نہیں کی ہے تو بیٹا کہے یا نہ کہے اللہ آنکھ کرتا ہے. باپ کی جو رسپانسبلٹی تھی اگر باپ نے وہ پوری نہیں کی ہے تو قدرتی طور کے اوپر باپ بھی آنکھ ہوگا. روایت میزان الحکمت کے اندر موجود ہے جہاں امام فرماتے ہیں کہ جو سبب اولاد کے آنکھ ہونے کا ہے وہی سبب ماں باپ کے آنکھ ہونے کا ہے. اب خدا کہے گا جب میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ اگر نالائقی کریں گے تو میں آنکھ کروں گا، تو تم سے کیا مطلب؟ تم میرے حکم کے مطابق ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو، تم کو ثواب دیں گے، ان کو آنکھ کریں گے. صلوات بر محمد وآل. ایک اور پڑھ دیجیے. لہذا میرے خیال میں جو اعتراض اس مجلس پر ٹیلی فون سے آتا ہے یا سوال آتا ہے، اعتراض تو نہیں کرتے لوگ ماشاءاللہ سے، سوال کرتے ہیں. جو سوال ہو سکتا تھا کہ مجلس کے بعد آتا یا کل آتا، وہ میں نے آج یہ جواب پہلے ہی دے دیا کہ ہم سے اس سے بحث نہیں ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ہم اطاعت گزار ہیں اللہ کے. اللہ کہتا ہے باپ اچھا ہو یا برا، تم کو باپ کا لحاظ کرنا ہے. ماں اچھی ہو یا بری، ابھی روایت آئے گی باقاعدہ. صلوات پڑھیے، شروع کرتا ہوں. اچھا اگر مجلس 7:15 تک چلی جائے تو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، بہت دیر سے آپ بیٹھے، میں نے کہا بھائی پوچھ لیں پہلے. صلوات بر محمد وآل. ایک صحابی ہیں چھٹے امام کے جن کا نام ہے منصور ابن حازم. اگر پرسوں نرسوں کی مجلس یاد ہو آپ کو تو آدمی کو اپنے سے پہلے کس کو کھلانا ہے؟ والدین کو، ہے نا. اب اسی کی تفصیل ہے. ایک صحابی ہے چھٹے امام کے جن کا نام ہے منصور ابن حازم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا سب سے بڑھیا عمل بتا دیجیے، سب سے اچھا عمل دنیا میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا قلت ای الاعمال افضل، سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، سب سے بڑھیا عمل نماز وقت پر، وبر الوالدین. آپ دیکھ رہے ہیں فوراً جوڑ کے. اور آپ قرآن جب پڑھیں گے نا تو قرآن میں اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو رکھا ہے، وہ اچھے ہوں یا برے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، اور فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. یا ارشاد ہوا کہ انشکر لی فوراً وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ. تو قرآن بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ نے ماں باپ کو اپنی اطاعت، اپنی عبادت، اپنے شکریہ کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اب وہی بات اچھے اور برے والی روایت آگے جو میں نے پہلے عرض کیا. ثلاثۃ لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہا رخصہ، 3 معاملات ایسے ہیں کہ اللہ نے اس میں کسی کو چھوٹ نہیں دی ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. 3 مسئلے ایسے ہیں. نمبر 1 ادا الامانہ. اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، امانت کا واپس کرنا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ امانت نیک کی تھی کہ اچھے کی تھی کہ برے کی تھی.
اگر اس نے امانت رکھی ہے چاہے شرابی کیوں نہ ہو, امانت ہے آپ کے پاس, آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اداء الامانہ الی البر والفاجر, امانت کا واپس کرنا بدکار اور نیکوکار دونوں کی, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ ہم یہ کہے کہ صاحب میں نے اس لیے رکھ لیا کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا. آپ سے اس سے بحث نہیں ہے کہ آدمی ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا, اس کی امانت تھی, آپ کو واپس کرنا ہے. والوفاء بالعہد للبر والفاجر, اگر کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کر لیا ہے, والوفاء بالعہد, عہد و پیمان کیا ہے کسی سے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے, چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو. تیسری وبر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا, برین کانا او فاجرین, چاہے وہ نیک ہو چاہے فاجر ہو. صلوات بر محمد وآل. فاجر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, فاجر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, فاجر کا مطلب گنہگار ہے, فاجر کا مطلب غلط ہے, مجرم ہے خدا کی نگاہ میں, لیکن تمہارا باپ ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے قصہ ابھی کل پرسوں پڑھ رہا تھا میں, کہ کوئی خاص موقع تھا عید وید کا, تو وہ منسٹرز ملنے گئے, تو وہ کوئی لڑکا تھا منسٹر ہو گیا تھا بیچارہ, وہ بھی گیا ملے ان سے, جو ہے وہ پیچھے ان کے والد تھے, تو ان کا یہ کون ہے, کہ جی میرے والد ہے. کہ تم کو شرم نہیں آتی باپ کے آگے کھڑے ہو, تم منسٹر ہو اپنی جگہ ہو لیکن باپ باپ ہے. صلوات بر محمد وآل. ایک روایت آج جو قبرستان میں پڑھی جا چکی, وہاں یہاں بھی سن لیجیے جو لوگ نہیں تھے. ماں باپ اگر مر گئے ہیں تو جاؤ ان کی قبر پر. من زار قبر ابویہ یوم الجمعہ, جو بھی اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے گا جمعے کے دن, غفر اللہ, اللہ اس کو معاف کرے گا. وکتب بارن, اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نیکوکار شمار. لوح محفوظ جانتے ہیں آپ, یہ لوح محفوظ سے زیادہ گاڑی ہو گئی ہمارے لیے اور سخت ہو گئی. لوح محفوظ سبھی جانتے ہیں کہ جس پر احکام الہی لکھا ہوا. سب سے پہلے لوح محفوظ پر کیا ابھرا؟ سب سے پہلے, بھائی لوح محفوظ سے قرآن بھی تو آیا ہے, توریت بھی وہیں سے آئی ہے. سب سے پہلے لوح محفوظ پر کیا ابھر کے سامنے آیا؟ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو خدا نے لکھا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. سب سے پہلا جملہ لوح محفوظ پر یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی. اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جس سے ماں باپ ناراض اللہ نہ, اور جس سے اللہ ناراض ہو کیا فائدہ اس کی مجلس میں چندہ دینے سے, اور کیا فائدہ اس کے نماز پڑھنے سے جس سے خدا ناراض ہو جائے. صلوات بر محمد وآل. چار جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یفتح ابواب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع, 4 موقعوں پر اللہ کی رحمت کے دروازے, آسمان کی رحمت کے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں. کب کب؟ عند نزول المطر. یہاں یو کے میں تو آپ کے لیے رحمت کے دروازے بہت کھلتے رہتے ہیں, بارش زیادہ ہوتی ہے نا, یہاں دعا زیادہ قبول ہوگی الحمدللہ. یفتح ابواب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع, 4 موقعوں پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. مطلب اب دعا کرو, ہے نا. نمبر 1 عند نزول المطر, جس وقت بارش نازل ہو رہی ہو رحمت کے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں. وعند فتح باب الکعبہ, جس وقت کعبے کا دروازہ کھلتا ہے رحمت کا دروازہ ساتھ ساتھ کھل جاتا ہے. وعند النکاح, جس وقت نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے, دعا کا بہترین وقت ہے. چوتھی جگہ کیا امام فرماتے ہیں؟ وعند نظر الولد فی وجہ الوالدین, اور جس وقت بیٹا پیار سے محبت سے اپنی ماں کی طرف یا باپ کی طرف دیکھتا ہے, صرف محبت کی نگاہ والدین پہ ڈال دینا, امام فرماتے ہیں رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل.
اب اس میں ماں باپ میں دونوں ہیں. اگر کوئی سوال کر لے ماں کا مرتبہ زیادہ کہ باپ کا تو کیا کریں گے؟ بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے. قرآن سے ڈیسائیڈ ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن نے بالکل برابر کی گفتگو کی ہے. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، ان دونوں سے اف نہ کرنا، الگ نہیں کیا. ولا تنہرہما، ان دونوں کو مت جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، ان دونوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان دونوں کے سامنے جب آنا تو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو، شانے کو جھکائے رکھنا. یہ سب کرنے کے بعد خفت پیدا نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کیا، بلکہ ہماری بارگاہ میں آؤ اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما. کہیں اللہ نے ماں باپ کو الگ کیا؟ البتہ جہاں الگ کر سکتا تھا وہاں بھی نہیں کیا. ارشاد کیا؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا وبالوالدین. والدین مینس ماں باپ. خوب، ماں کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ ام. باپ کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہے؟ اب. اللہ الگ الگ یوز نہیں کر سکتا تھا؟ فرماتا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین کی جگہ کہہ دیتا وبامك وابيك احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یا پلٹ کے کہہ دیتا بابيك وامك احسانا، اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب اگر اللہ ام اور اب کو الگ الگ کرتا تو ظاہر سی بات ہے ایک پہلے یوز ہوتا ہے دوسرا بعد میں. ہم اس کو دیکھ کر کے ڈیسائیڈ کر لیتے کہ لفظ باپ پہلے ہے اگر تو باپ کا مرتبہ زیادہ، یا مثلا لفظ ماں پہلے ہے تو ماں کا مرتبہ زیادہ. لیکن اللہ نے اتنی احتیاط رکھی ہے کہ 2 in 1 وبالوالدین احسانا. یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو سکتا کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا. بالکل بیلنس گفتگو ہے نا. ایک جگہ آ کر کے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے قرآن میں. کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے، دیکھیں وہاں بھی وہی والدین ہے، ام اور اب نہیں کہا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. ابھی تو برابر کی گفتگو. اب باپ کا ذکر نہیں کیا. اب قرآن کہتا ہے حملت کا ام کا کرہن ووضعت کا کرہا، تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بوجھ اٹھایا اور کتنی مشقت سے تجھ کو وجود عطا کیا. تو اب جب تک نیکی کی بات ہے دونوں کی بات برابر ہے نا، لیکن جب زحمت برداشت کرنے کی بات آئی تو قرآن نے ماں کا تذکرہ کیا ہے. ایک رسالہ ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا، رسالہ حقوق کے نام سے. جس میں امام نے سارے حقوق بیان کیے ہیں. چوتھے امام نے، اللہ کبھی توفیق دے گا تو عرض کروں گا. اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، امام کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے والدین کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے بھائی بہن کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، حتیٰ اعضاء و جوارح، ہماری آنکھ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے کان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے ہاتھ کا حق ہمارے اوپر. اس کو کہتے ہیں رسالہ حقوق. اسی رسالہ حقوق میں 2 جملے نقل کرتا ہوں میں یہاں سے کہ جو امام نے فرمایا باپ کے لیے اور ماں کے لیے حق کیا ہے. اب آئیے پہلے ماں کا عرض کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے بھی مرتبہ تھوڑا سا بڑھا کے دیا. صلوات بر محمد وآل. یہ اس رسالہ حقوق سے ہے امام سجاد علیہ السلام کے. فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ، تمہاری ماں کا حق تم پر کیا ہے، فَأَن تَعْلَمْ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا. پہلی چیز تو یہ نوٹ کر لو، چوتھے امام سے ہے کہ اس نے تمہارا بوجھ اس طرح اٹھایا ہے، مانے کہ کوئی کسی کا بوجھ اس انداز سے اٹھا نہیں سکتا. وَآتَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْطِي أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس نے اپنا خون جگر تم کو پلایا ہے دودھ کی شکل میں کہ جو کوئی کسی کو نہیں پلا سکتا ہے. وَوَقَتْكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهَا، اور اس نے تم کو بچایا ہے اپنے ہر عضو بدن سے. ولم تبال، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ ان تجوع، کہ وہ بھوکی ہے تو تعمک، مگر اس نے تم کو کھلایا. تعطش و تسقیق، خود پیاسی رہی اس نے تم کو سیراب کیا.
تعرا و تکسوک، خود کے پاس لباس ہو یا نہ ہو لیکن اس نے تم کو لباس عطا کیا. وتضحی وتذلک، خود دھوپ میں رہی تم کو اس نے سایہ دیا. وتہجر النوم لاجلک، تمہاری وجہ سے آج تم کہتے ہو کہ ماں نے کیا کیا ہے. جب 4 مہینے کے تھے تب پتا ہے ماں نے کیا تمہارے ساتھ. جب 2 دن کے تھے ہل نہیں سکتے تھے تب پتا ہے کیا کیا تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ. وتہجر النوم لاجلک، اور اس نے اپنی نیندیں رات کی خراب کی ہیں لاجلک، تیری خاطر. ووقتک الحر والبرد، ہر سردی اور گرمی سے تجھ کو بچایا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں جانتے ہو یہ ماں نے کیوں کیا ہے؟ لتکون لہا، تاکہ تم اس کے ہو جاؤ. کس کے؟ ماں کے. فإنک لا تطیق شکرہا، کچھ کر لے جاؤ ماں کا شکریہ ادا. ایک روایت میں نے پڑھی، اب وہ یاد نہیں مجھ کو کس کتاب میں کہاں پڑھی، لیکن وہ دماغ میں پڑھی. حوالہ پوچھ لیں گے آپ تو پھنس جاؤں گا، اس لیے کہ پڑھنے کے بعد مجھ کو خود عجیب ایسی کیفیت ہوئی میری کہ وہ بند کر کے کچھ دیر تک میں سوچتا رہی یہ روایت کیسی ہے، لیکن عجیب روایت ہے. آپ سن لیجیے. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے. ہم لوگ کیا ایک لفظ بولتے ہیں جو بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا کھوسٹ، سمجھتے ہیں کھوسٹ، چل نہیں پاتی پھر نہیں پاتی بہت کچھ. پہلے تو میں یہ تھا کہ پکاتا تھا اور اس کو جو ہے لقمہ وقمہ جو ہے بھگا کر کے توڑ کر کے اس کے، اب تو کچھ نہیں کھا پاتی. اچھا آج کا زمانہ تھا نہیں کہ کچھ جو ہے وہ صاحب انجیکٹ کر دیا جائے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پانی چڑھا دیا جائے، تب تو تھا نہیں یہ سب کچھ. کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑے ٹینشن میں آ گیا کہ میری ماں نے مجھ کو پالا ہے، آج اس کے منہ سے کچھ نہیں جا رہا ہے، میں کیا کروں. بہت پریشان ہوا، میری زبان سے نکل گیا خدا جب میں ایسا تھا تب تو نے اس کے سینے سے مجھ کو غذا دی، اب وہ ویسے ہی ہو گئی ہے. پالنے والے مجھ کو بھی ایسا کر دے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو میں اپنی ماں کو دودھ تو پلا دوں. عجیب روایت. میں نے کہا کتاب میں بھول گیا کس پیج میں کہاں تھی، خود گھنٹوں سوچتا رہا کہ یہ عجیب روایت ہے. کہتا یا رسول اللہ میں نے دعا کی میرا سینہ ابھر گیا، دودھ آ گیا. جیسے بچپنے میں میری ماں نے مجھ کو گود میں لے کے پلایا ہوگا ویسے اب میں اپنی ماں کو گود میں لے لیتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں. کہیے تو میں کرتا اٹھا کے دکھلا دوں آپ کو. اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا یہ میں کر رہا ہوں اپنی ماں کے ساتھ. یا رسول اللہ حق ادا ہوا. بات یہاں ہے یا رسول اللہ حق ادا ہوا. پیغمبر نے فرمایا کیا اس سے سمجھ رہے ہو ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ یاد رکھ تیری پیدائش کے وقت جو اس کو اذیت ہوئی ہے اس کی ایک چیخ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، بقیہ پرورش تو جانے دو. صلوات بر محمد واہ. اور جب یہاں تک آپ آ گئے تو اب ایک حدیث بڑی عجیب ہے. نماز کی 2 صورتیں ہیں، ایک نماز ہے واجب اور دوسری نماز مستحب ہے نا. واجب نماز کب توڑ سکتا ہے آدمی، کہاں توڑ سکتا ہے؟ توضیح المسائل میں احکام موجود ہے، ہر جگہ آپ واجب توڑ. اگر مستحبی نماز پڑھ رہا ہے آدمی چاہے نماز شب کیوں نہ ہو، صلاۃ تطوع یعنی مستحبی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں امام کا جملہ سنیے. فرماتے ہیں مستدرک الوسائل میں ہے یہ روایت، وہاں سے انہوں نے لکھا ہے جلد 5 صفحہ 181، اس لیے کہ عجیب طرح کی روایت اس لیے حوالہ دے دینا ضروری. فرماتے ہیں کہ اذا كنت فی صلاۃ التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، واجب کی بات نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. اذا كنت فی صلاۃ التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، فإن دعاك والدك فلا تقطعها، اگر اس نماز کے دوران تمہارا باپ تم کو آواز دے نماز پڑھتے رہو، نماز مت توڑو، نماز ہے. لیکن وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا، لیکن اگر تمہاری ماں پکار دے
تو امام فرماتے ہیں نماز توڑ دو. نماز شب پڑھ رہا ہے آدمی نا 3 بجے رات کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور نماز پڑھتے 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 بغل کے کمرے سے باپ نے آواز دی عباس نماز پڑھو, نماز مت توڑو. اس کے بغل کے کمرے سے آواز دی ماں نے عباس. امام فرماتے ہیں توڑ دو نماز اور کہو جی اماں کیا فرمایا آپ نے, اب سمجھ میں آیا ماں کا مرتبہ کیا. پھر وہی سوال, میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, میں کیوں اتنا کروں؟ کہ تم سے ماں سے مطلب نہیں ہے, تمہارا اللہ کہہ رہا ہے, تمہارا امام کہہ رہا ہے, تمہارا نبی کہہ رہا ہے. اپنے اللہ کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے امام کی سنو. ماں نے اگر غلط کیا ہے تو خدا وہاں ان کو سزا دینے کے لیے موجود ہے. صلوات بر محمد بس آخری بات, یہ تو ماں کا ہو گیا حق. باپ یہاں بھی آتا, میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہ سب سے بہت بڑا تو یہ کیا کہ تم ہو, بقیہ کچھ نہ کیا. یہ امام کا جملہ, میرا جملہ نہیں ہے. سن لیجیے پہلے امام ہی کے جملہ سن لیجیے, میں اپنے پاس سے کیوں کہوں. صلوات بر محمد وعلى. سب سے بڑا تو یہ کہ تم ہو. کہتے وہ اما حق ابیک, یہ بھی وہی چوتھے امام سے, کہ تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ فتعلم اصول دین. واٹس میننگ آف اصول دین؟ روٹس ہے نا, جڑ. فروع دین برانچز. برانچز ممکن ہے بغیر اصل کے ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اما حق ابیک, باپ کا حق یہ ہے کہ فتعلم, پہلے یہ نوٹ کر لو کہ انہو اصلک, وہ تمہاری روٹ ہے, تمہاری جڑ ہے. وانک فرع, تم اس کے شاخیں ہو. وانک لولا لم تکن, اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. بقیہ تو چھوڑو, جانے دو کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تم اس کائنات میں آ گئے, عمل نیک کرو گے, جنت کے حقدار بن گئے. سبب کون ہے؟ باپ ہے. لولا لم تکن, اگر وہ نہ ہوتا تو لم تکن, تم بھی نہ ہوتے. فمہما رأیت فی نفسک, پس اگر تم کو اپنے اندر کوئی چیز اچھی لگے. دماغ کیا بڑھیا پایا ہے صاحب, ایک بار کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں یاد ہو جاتی ہے. کیا زبردست زبان اللہ نے دی ہے, جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں موٹیویٹ کر لے جاتے ہیں. کیا اللہ نے جو ہے حافظہ دیا ہے کہ جب بھی تم کو کوئی چیز اپنی اچھی لگے نا, فعلم ان اباک اصل النعمہ, تو یاد رکھو کہ ان ساری نعمتوں کی جڑ اور اصل کون ہے؟ تمہارا باپ ہے. وحمد اللہ وشکرہ علی قدر ذالک, لہذا تم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرو اور باپ کے ہمیشہ شکر گزار رہو. کیوں؟ اچھا ایک چیز اور بھی ہے, کبھی کبھی ہوتا یہ ہے نا, ختم ہو گئی جانے دیجیے, کبھی کبھی ہوتا یہ ہے نا کہ باپ بیچارہ پرانے زمانے کا آدمی, نہ اس کو بولنے کا طریقہ ہے نا, نہ اس کو کہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے, جاہل آدمی ہے. آپ انجینئر ہو گئے, آپ ڈاکٹر ہو گئے, ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا زبردست بات چیت کرتے ہیں, شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرے باپ ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کیا مثال دی ہے. آپ بتائیے خوبصورتی کس میں ہوتی ہے؟ شاخ میں کہ جڑ میں؟ ہر گھر میں درخت ہے نا, آپ ذرا جڑ دیکھیے, جڑ بدصورت ہے کہ شاخ؟ جڑ بدصورت ہے. لیکن اگر یہی جڑ اپنے آپ کو اس نے زمین میں دفن نہ کیا ہوتا تو شاخوں میں یہ حسن پیدا نہ ہوتا. یہی تو امام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے اندر تم اچھائی دیکھو, یہ فوراً خیال کرو کہ یہ سب تمہارے باپ کی بنیاد پر ہے. جس سے ماں باپ راضی, اس سے. اور ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں, میں بہت غضب کا ہے. دشمن علی کی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ اگر کوئی شخص علی کا دشمن ہے, پیغمبر فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ جو سزا دشمن علی کی ہے وہی سزا روایت میں ہے، اس سے پہلے پرسوں نرسوں عرض کر چکا ہوں صلہ رحم کے ذیل میں کہ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہے، آنکھ ہے، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ صلوات بر محمد وآل۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اچھے ہوں یا برے، باپ باپ ہے، ہم کو اپنے باپ کا لحاظ ہر حال میں کرنا چاہیے، وہ چاہے ہمارے لیے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو۔ اب یہاں پر سوال ہے، ہمارا باپ جیسے ہم ویسے ہی تو ہمارا باپ ہے نا؟ یہ ہمارا باپ اس میں پورے مجمع میں انکلوڈنگ کوئی ایسا ہے جس کا باپ معصوم ہو؟ جیسے ہم ویسے ہمارا باپ، باپ برا بھی ہے تب بھی اس کا لحاظ کرو، ہے نا؟ جب عام باپ کا یہ مرتبہ ہے تو وہ باپ جو معصوم ہو، بس آ گیا، وہ باپ جو امام وقت ہو، وہ باپ جو 3 دن کا بھوکا ہو، وہ باپ جو 3 دن کا پیاسا ہو، وہ باپ جو دشمنوں کے اندر گھر گیا ہو، اور وہ بھی ایسی اولاد، ہم تو نالائق ہیں نا، لیکن ایسی اولاد کہ جو شبیہ پیغمبر ہو، چلتے ہیں تو روایت کہتی لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں۔ خود امام کا جملہ ہے کہ خدا جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا مجھ کو تو نظر نہ الہ میں اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ آپ سوچئے باپ کی اس عظمت کے بعد وہ انسان جو باپ بھی ہو امام بھی ہو اور علی اکبر جیسی لائق اولاد ہو، روز عاشوراء علی اکبر کے ذہن میں کیا ہوگا؟ صبح سے اسی کا انتظار تو رہے گا، کاش اجازت مل جاتی تو میں بتاتا کہ علی کے گھرانے کے شعر کیسے ہوں گے، یہی نا؟ اگر اجازت مل صبح سے علی اکبر سلام اللہ علیہ کے ذہن میں یہی تو تصور ہوگا کہ بھائی اجازت کسی صورت سے مل جائے تو میں بتاتا ہوں کہ اس گھرانے کے جوان کیسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور اب جب صبح سے یہ شوق ہے، کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب علی اکبر علیہ السلام باپ کے پاس آ گئے۔ اچھا ادھر بھی دیکھیے آپ، دونوں طرف بھی ڈفرنس ہے، عجیب ہے واقعہ۔ بابا اطمینان سے پڑھوں گا، بابا اجازت دے دیجیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ پرسوں سنا چکا نا میں آپ کو جناب قاسم کی داستان کہ امام حسین علیہ السلام نے کلیجے سے لگایا، اتنا روئے قاسم کو لپٹا کے کہ بے ہوش ہو گئے، ہے نا؟ لیکن آپ ذرا سا کربلا میں اکبر کی اجازت کا واقعہ سنیے، آپ کو ملے گا، تھوڑا سا تحقیقی مطالعہ کریں گے نا تو یہ آپ کو احساس ہوگا کہ کربلا میں امام حسین نے سب سے کہا جاؤ خدا حافظ، سب سے کہا، حتیٰ عباس سے بھی کہا کہ ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، عباس سے بھی کہا، اور نے محمد کو بھی اجازت دی، قاسم کو بھی اجازت دی، سب سے کہا جاؤ۔ آپ تاریخ کربلا پڑھیں گے، ایک منظر یہی ہے اکبر کا کہ جہاں روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین نے اکبر سے نہیں کہا کہ جاؤ۔ آپ کہیں گے کیا بک رہے ہو تم؟ میں نے کہا جی صحیح کہہ رہا ہوں، آپ روز سنتے بات توجہ کی ہے، سب سے کہا حسین نے جاؤ خدا حافظ سوائے اکبر کے۔ مطلب کا پڑھیے آپ روایت میں کیا ہے۔ جب اکبر آئے اور کہنے لگے کہ بابا مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے، نہیں ہے کہ حسین نے کہا اچھا جاؤ، بلکہ روایت کہتی ہے کہ اکبر کے چہرے کی طرف رخ کرنے کے بجائے
حسین نے سر اٹھا لیا آسمان کی طرف اور اب یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، اب وہ جا رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اس سے اکبر کو پتا چل گیا کہ بابا راضی ہے، لیکن حسین نے اکبر کے چہرے کی طرف رخ نہیں کیا۔ اور کیسے کوئی جوان بیٹے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے جاؤ مر جاؤ؟ اکبر کو اندازہ ہو گیا، روئیے آرام سے روئیے۔ آج ایک سنا دوں آپ کو کیسے، یہ سن لیجیے۔ جناب اسماعیل، ذبیح اللہ کون ہے؟ اسماعیل ہے نا۔ جناب اسماعیل کو جب حضرت سید الشہداء جناب ابراہیم لے کے گئے میدان منا میں، تو آ کے شیطان نے جو ہے وہ ماں کو بھڑکانا شروع کیا، تم کو پتا ہے کہاں لے کے گئے ہیں، تم کو پتا ہے ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ جناب حاجرہ نے ڈانٹ کے بھگا دیا، تو بھاگ یہاں سے، شیطان معلوم ہوتا ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ جب اسماعیل کو لٹایا حضرت ابراہیم نے، آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور اپنے اعتبار سے چھری چلائی، اتنے میں جو ہے وہ اسماعیل کو ہٹا کے دمبا رکھ دیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے نا۔ اس میں روایت کہتی ہے کہ اس وقت ہلکا سا نشان آ گیا تھا، کہاں؟ اسماعیل کے گلے پہ ہلکا سا نشان آ گیا تھا، بچ گئے اسماعیل۔ لے کر کے حضرت ابراہیم بیٹے کو واپس آئے۔ جناب حاجرہ نے کہا کہ کہاں لے گئے تھے؟ کہ ذبح کرنے کے لیے۔ کہ پھر تو زندہ ہے؟ کہ نہیں، وہ دمبا آ گیا، وہ ان کی جگہ پہ قربان ہو گیا، اللہ نے کہا ہم نے بڑی قربانی سے چینج کر دیا۔ تب تک نظر پڑ گئی جناب حاجرہ کی اسماعیل کے گلے کے نشان پر۔ ماں تھی نا، ماں کا جگر ہی عجیب ہوتا ہے۔ کہنے لگی ابراہیم یہ کیا ہے؟ کل میں چھری چلا رہا تھا، اتنے میں دمبا آ گیا، بچ گیا تمہارا بیٹا۔ کہنے لگی ابراہیم تم نے چلا دی چھری؟ ہاں، یعنی اگر دمبا نہ آتا تو، یہ نہ آتا توپ کا غم ہے صرف، میرا بیٹا مر جاتا۔ کہاں ذبح کر دیتے اس میں ابراہیم تم؟ ہاں ذبح کر دیتا میں، صرف اس تصور میں کہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا۔ روایت کہتی آغا مادر اسماعیل کو بخار آ گیا، صرف اس تصور پر مادر اسماعیل کو بخار آ گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں 3 دن بستر پر رہی بیماری کے، اور تیسرے دن اسی غم میں رخصت ہو گئی کہ میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ اب کیسے کوئی بیان کرے کہ لیلا کا جگر کیا تھا؟ کیسے کوئی بیان کرے کہ لیلا کا جگر کیا تھا، کہ جو کربلا سے لے کے شام تک، اور بیٹے کا کٹا ہوا، دیکھیے قتل ہو جائے، دفن ہو جائے، 4-6-10 دن کے بعد صبر آ جائے وہ الگ، لیکن روز بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھنا، وہ کون سا جگر تھا ماں کا، پھوپھی کا، زینب کا، کلثوم کا، کہ ہاتھ فیل نہیں ہوا، انتقال نہیں ہوا۔ کوئی نہیں بیان کر سکتا اس کو، کوئی نہیں نقل کر سکتا اس کو۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین نے اکبر کی طرف رخ نہیں کیا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا خدا اب وہ جا رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ جب ہم کبھی نانا کی زیارت کے شوقین ہوتے تھے، نظر نہ الیہ اپنے اس بچے کو دیکھتے تھے۔ اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہو گئے۔ اب آپ پھر بتائیے، تو پیچھے میں نے سوال کیا، صبح سے اکبر کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ کاش بابا اجازت دے دیتے، کاش میدان میں جانے کو مل جاتا، تب پتا
جاتا ہے ان یزیدیوں کو. یہی تو ہوگا تصور. اب جب اجازت باپ سے مل گئی ہے تو یہ بات کتاب میں ڈھونڈنے کی نہیں ہے, یہ بات روایت میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے کامن سینس یوز کرے, اس سے سوال کرے کہ اب جب اجازت ملی ہوگی اور اکبر گھوڑے پر بیٹھے ہوں گے تو کس شوق و ذوق اور کس اسپیڈ کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی اور مقتل کی طرف گئے ہوں گے. یہ کتاب میں نہیں ملے گا. آپ سوچئے کہ کیسی تیزی کے ساتھ حضرت علی اکبر مقتل کی طرف گئے ہوں گے. اس رفتار کا مقابلہ 57 سال کا بوڑھا باپ, 57 برس کا بوڑھا باپ اس تیز رفتار گھوڑے کے برابر دوڑ سکتا ہے, اس کے پیچھے چل سکتا ہے. اکثر نے اس مجمع میں گردن ہلا دی. نہیں, آج 1400 سال کے بعد ہم بیٹھ کے یہاں تاریخ پڑھ کے سوچ سکتے ہیں کہ ارے میرا بھوکا مولا, پیاسا مولا اکبر کے گھوڑے کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا. کیا حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کس جوش و ولولے کے ساتھ جا رہا, میں اس کے پیچھے نہیں دوڑ پاؤں گا؟ حسین کو اندازہ نہیں تھا؟ خوب تھا, اچھی طرح. پھر لیکن روایت کہتی وہی باپ کی محبت, وہی باپ کی شفقت. جیسے ہی اکبر چلے نا, میرے مولا سے بیٹھا نہیں رہا گیا. روایت کہتی جیسے ہی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین پیچھے پیچھے. وہی ہوا جو ہونا تھا, نہیں چل پائے, گر پڑے. یہ ہے اولاد, یہ ہے بیٹا. ادھر حسین گرے, مڑ کے گھوڑے سے بیٹے بابا گھوڑے سے زمین پر آ گئے, دوڑ کے باپ کے پاس آئے. بابا, میرے باپ, آپ تو اجازت دے چکے تھے نا بابا, آپ تو مجھ کو بھیج چکے تھے نا بابا, اے میرے باپ کیوں چلے آ رہے پیچھے پیچھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ زندگی میں امام کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہ ہو؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ لیکن ہاں, حسین ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس اپنے بیٹے کے سوال کا جواب نہیں ہے. اتر گئے گھوڑے سے, بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے, آپ تو رخصت کر چکے تھے, کیوں چلے آ رہے ہیں؟ حسین کیا سمجھائے, حسین کیا بتائے؟ بس ایک فقرہ فرمائے تو جواب نہیں ہے کہ کیوں آ رہا ہوں. بابا کیوں چلے آ رہے ہیں؟ آپ تو اجازت دے چکے تھے نا. فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے, کاش تم صاحب اولاد ہوتے. میں کیسے سمجھاؤں تم کو؟ ارے تم باپ ہوتے تب اندازہ ہوتا کہ اندر سینے میں باپ کے کیسا دل ہوتا ہے. آج نمی محرم کی رات آ گئی ہے. اب جو زندہ رہے گا اگلے سال ماتم کرے گا. پتہ نہیں اگلا محرم کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں. رو لو آج, فاطمہ کو پرسہ دے لو علی اکبر کا. جاؤ اچھا بیٹا جاؤ. ایک بات یاد رکھنا میرے لال, جاؤ, مگر ایک بات یاد رکھنا بیٹا, جب تک میرا تمہارا سامنا رہے نا تب تک اپنے باپ کو مڑ مڑ کے اپنی شکل دکھلاتے جانا. اکبر چلے گئے, اکبر چلے گئے. یہاں پر علماء ہمارے فرماتے ہیں مولا ہمارا خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا. ماں نے نگاہیں گاڑ دی,
امام کے باپ ہے نا, میرے بچے کو کچھ ہوگا تو باپ ہے, چہرہ بدلے گا ضرور. اور ہوا بھی یہی کہ اچانک امام کا چہرہ بدلا, لیلا تڑپی, خیر تو ہے؟ امام نے فرمایا بڑا زبردست پہلوان آیا ہے, جاؤ دعا کرو. دعا ہوئی. روایت کہتی ہے کہ اکبر میدان سے واپس آ گئے. میں نے جو پڑھا ہے کتاب میں وہ 100 ہے, بعض بزرگوں نے 200 تک بیان کیا ہے کہ جب اکبر پلٹے ہیں نا تو جانتے ہیں بغیر زخم کھائے 200 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے. یہ معمولی فن کی جگہ ہے. وہ سارے یزیدی سیراب تھے اور حسین کا لال بھوکا تھا, حسین کا لال پیاسا تھا. یہ سب لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ اکبر آئے اور سب کو مارتے چلے جائیں. فن چاہیے اس کو لیے نا. آپ انصاف سے بتائیے, اس طرح سے بھوکا پیاسا بیٹا ہزاروں کے مجمع سے بغیر زخم کھائے 200 آدمیوں کو مار کے پلٹے. امام حسین کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا, ہے نا. شاباش میرے لال, آج تو نے خاندان کی لاج رکھ لی, آج تو نے علی کا نام روشن کر دیا, ہے نا. ایسے موقع پر کسی کا بھی بیٹا ہو تو کہے گا نہیں کہے گا بیٹا شاباش, بتاؤ کیا انعام چاہیے, بولیں گے نا. اگر کسی کا بیٹا بھائی اس طرح سے 10-20 آدمیوں میں بھیڑ کے چلا آئے. حسین کو حق تھا کہ نہیں آتا کہ جب اکبر پلٹے ہیں تو پلٹ کے میرے مولا پوچھے شاباش میرے لال, نام روشن کر دیا تم نے, بتاؤ کیا انعام چاہیے. حق ہے پوچھنے کا نا. لیکن امام حسین کیا پوچھے انعام کو. اکبر نے آتے ہی ایسا جملہ کہا کہ میرے مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا. آئے آواز دیا, بتا علیک العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے اسلحے کی سنگینی. تھوڑا سا پانی مل جاتا, کاش تھوڑا سا پانی مل جاتا. امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک, بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. زبان دی, کھینچ لی. آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. بار بار میں چاہتا ہوں جلدی سے مصائب ختم کر دوں, پتہ نہیں اندر سے دل کہتا نہیں رکو, آج 9 تاریخ. ایک مثال دوں آپ کو, ایک مثال دوں آپ کو. کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا, خدا نخواستہ اللہ سب کے جوانوں کو اکبر کے صدقے میں, اکبر کے طفیل میں, ہر ماں باپ کے لیے اس کی اولاد کو سلامت رکھے. بیمار ہو گیا, گردہ خراب ہو گیا خدا نخواستہ, کینسر ہو گیا خدا نخواستہ. جو کچھ جمع پونجی تھی بیچارے نے خرچ کر دیا بیٹے کے علاج میں. اب اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کل تک مر جائے گا. ایک طرف ماں بیٹھی ہے, ایک طرف باپ بیٹھا ہے. مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے نا. بیٹے نے آنکھ کھولی, بابا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے. امی انگور کھانے کا دل چاہتا ہے. ماں باپ غریب ہو چکے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, لیکن چاہے جتنے فقیر ہو چکے ہوں, مرتا ہوا بیٹا اگر کچھ کہہ دیتا ہے نا تو جہاں ماں کبھی نہ گئی ہوگی وہاں پہنچ جائے گی. اتنا مجھ کو ادھار دے دو, میں اپنے بھیا کی خواہش پوری کر دوں, مزدوری کر کے تمہارا برتن دھل کے ادا کر دوں گی. باپ جہاں کبھی نہ گیا ہوگا وہاں پہنچ جائے گا, 10 روپے دے دو, میں اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دوں, سیب کھلا دوں, تمہارا ادا کر دوں گا.
कोई भी माँ कोई भी बाप ऐसा है दुनिया में जो अपने मरते हुए बेटे से ये कहे, गरीब से गरीब हो, कि बेटा बाप तुम्हारा गरीब है, फकीर है, कहां से लाए, जाओ जन्नत में सेब मिलेगा? कोई बाप ये जवाब देता है आज तक? चाहे जहां हाथ फैलाना हो हाथ फैलाएगा ना। दुनिया में सिवाय मेरे मौला के किसी ने अपने बेटे को ये जवाब नहीं दिया। क्या करते हुसैन, मजबूर थे, कहां से बेटे को लाके पानी देते। रिवायत कहती है अंगूठी उतारी, फरमाया बेटा इसको दहन में रख लो, जाओ नाना रसूल खुदा अब तुमको महशर में सेराब करेंगे। अरे ये मजबूरी कायनात में हुसैन के अलावा जज़ाकुम रब्बुकुम। माशाअल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अकबर दोबारा मैदान में आ गए। अकबर फिर मैदान में आ गए। मैंने एक जुमला 2-3 दिन पहले मजलिस में कहा था कि ये वो लोग हैं, चाहे हजरत अब्बास हो, चाहे कासिम हो, चाहे औनो मोहम्मद, इनकी शुजाअत कहां बयान हो। अली की शुजाअत बयान होती है तो नारे हैदरी लग जाता है ना, इन जवानों की शुजाअत कहां बयान। भूखे अकबर, प्यासे अकबर। रिवायत कहती है दोबारा जो आए हैं ना, तो उसके बावजूद एक भूखे प्यासे जवान को अली के इतनी बड़ी सिपाह कुछ कर नहीं सकी। जानते हैं क्या हुआ? रिवायत कहती है कि इन लोगों ने आपस में मीटिंग की कि क्या किया जाए इस हुसैन के जवान के साथ, इसको कैसे पकड़ा जाए, इसको कैसे मारा जाए। आखिरकार ये तय हुआ कि इस जवान पर इतनी आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। क्या किया जाए? तय यह हुआ कि एक शख्स एक भाला लेकर के, एक नेजा लेकर के खजूर के पेड़ के पीछे छुप जाए, और जब उधर से ये जवान फौज पर हमला करे तो मौका देख के छुप करके नेजा मार दे। अब आप सोचिए, एक तरफ घोड़े की रफ्तार और उधर फेंकने वाले का फोर्स, आन के जब अकबर के सीने पे नेजा लगा, ऐसा पैवस्त हुआ कि घोड़े पे संभला न गया, घोड़े से जमीन पर आए। या बता अलैका मिन्नी सलाम। बाबा मेरा आखिरी सलाम ले लो। बाप, अभी जुमला क्या कहा था मौला ने? बेटा काश तुम साहिब औलाद होते, है ना? उससे अंदाजा हो गया ना कि इमाम के कल्ब में अकबर के तई क्या कैफियत है। अभी जुमला कहा था ना कि जब कभी नाना को देखना चाहता था मैं इसको देखता था। अरे जब उसने आवाज दी या अबता अलैका मिन्नी सलाम, आवाज मौला के कान में पहुंची तो जानते हैं उसका असर क्या हुआ? रिवायत कहती जैसे ही अकबर की आवाज आई, मौला खड़े तो हो गए, चलने के लिए तैयार तो हो गए, मगर इस जुमले का असर ऐसा हुआ कि कुछ देर के लिए इमाम की नजरों के सामने अंधेरा छा गया, धुआं धुआं हो गया। रिवायत का जुमला है चल पड़े हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। जानते कैसे पहुंचे? ऐना अली, ऐना अली, बेटा अली कहाँ हो? ए अली अकबर कहाँ हो?
میرا دل چاہتا ہے جناب ام لیلا کو پکاروں، بی بی آ جاؤ، دیکھو کس طرح چیخ رہے ہیں یہ نوجوان تمہارے بچے کے لیے. جزاکم ربکم، جزاکم ربکم. بس آخری فقرے ہیں، 2-4 منٹ. حسین جیسے بھی ہوا بیٹے کے سرہانے پہنچ گئے. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھلائے جو میرے مولا نے دیکھا. روایت کہتی ہے پہنچے، بیٹے کا سر رکھ لیا اپنے زانوں پر. باپ بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے، بیٹا میرے لال اکبر تکلیف کہاں ہے؟ بابا نیزے کی علی بہت تکلیف دے رہی ہے. تاریخ کہتی ہے بوڑھے باپ نے بیٹے کا سر اٹھا کے رکھ دیا زمین پر، خود 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، ان آستینوں کو سمیٹ لیا، اکبر کے سینے کے پاس ہاتھ لے گئے. یا علی، یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا، کہتے جیسے فوارہ ابلتا ہے ویسے اکبر کے سینے سے خون ابل رہا تھا. مرحوم فاضل دربندی نے یہاں پر جو مولا کی کیفیت لکھی ہے نا وہ بتاؤں آپ کو. جب نیزے کی یعنی نکال لی خون ابل رہا تھا. کہتے ہیں جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی. زمین گرم کربلا پر اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. آج نوی مجلس میں جلدی شعر نہیں پڑھتا، لیکن ایک عالم دین کا شعر ہے جو اس منظر کو بیان کرتے کیفیت کیا تھی. سینے سے خون ابل رہا ہے، اکبر زمین گرم کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے. ادھر اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. یہ تو اکبر کی کیفیت ہے نا، خون ابل رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. باپ کی کیفیت معلوم ہے کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ اکبر تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے، خون ابل رہا تھا. میرا مولا کھڑا ہو گیا، آسمان کو تکتے ہیں. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھلائے. آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ اس طرح ملتے ہیں، فرماتے جاتے بنائی الگ دنیا بعد کلفا. اے بیٹا، ارے تیرے باپ زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ تیرے باپ زندگانی دنیا پہ خاک ہے. کہ اتنے میں اکبر کی روح نکلی. حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے جسم پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارا. اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر. خیمے میں لا کے شہ نے پسر کی لٹائی لاش، گل پڑ گیا ہے اکبر غازی کی آئی لاش. اس نوجوان پسر کی جو لیلا نے پائی لاش، پھیلا کے ہاتھ چھاتی سے جلدی لگائی لاش. کہتی تھی ماں نثار ہو آنکھیں تو وا کرو، ان خوں بھری زلفوں پہ مجھ کو فدا کرو. بیو مارا گیا نوجوان اکبر میرا،
बीबियों मारा गया, नौजवान अकबर मेरा, दिल साहिब औलाद से इंसाफ तलब है, दुनिया में पिसर बाप की जीनत का सबब है, औलाद का होना भी बड़ी बख्शिश रब है, सच है ये मगर दाग भी बेटे का गज़ब